بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1036 ہے اور آج سورہ حجر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35، 32، 33، 34 and 35۔ چلے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکونا، یہ کہ نہ ہوا تو مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، ابلیس نے کہا، لم اکن، میں نہیں ہوں، لاسجدہ، کہ سجدہ کروں، لبشر، ایسے بشر کو، کہ خلقتہ، کہ تو نے سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے سڑے ہوئے گارے سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فخرج، لہذا تو نکل جا، منہا، اس سے، فإنک، بے شک تو، رجیم، مردود ہے، وإن علیک، اور بے شک تجھ پر، اللعنہ، لعنت ہے، الی یوم الدین، روز قیامت تک۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو، جس کو تو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے میں والوں میں شامل نہ ہوا؟ دوسری بات، ابلیس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا۔ چوتھی بات، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ پانچویں بات، تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں تو سارے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ تو جنات میں سے تھا، کان من الجن۔ بظاہر ابلیس کو تو اس کا حکم نہیں تھا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگرچہ کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، مگر وہ فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا، اور جب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس کو بھی اس حکم میں شامل کیا گیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ سجدہ کرنے کے اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سجدہ نہیں کرتا، یعنی تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سی چیز رکاوٹ ہے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دے چکا ہے۔ یہ لفظ امرتک کا لفظ جو ہے، میں نے تجھ کو حکم دیا، یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ابلیس سے اس طرح کے سوال کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف مقامات میں مختلف جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں اس طرح کا جواب مذکور ہے، قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر یہی استدلال تھا کہ مٹی اور آگ، ان دونوں عناصر میں آگ کا جو عنصر ہے وہ اشرف اور افضل ہے، اور مٹی کا عنصر اس سے کمتر ہے۔
جب آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو فضیلت تو آگ کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ مٹی کو، جیسا کہ خود ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح ابلیس نے اپنے آپ کو برتر اور بہتر سمجھا اور آدم کو کمتر سمجھا۔ اگر ابلیس دوسرے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کرتا تو اس کے سامنے یہ نتیجہ ہوتا کہ آگ میں فساد اور بگاڑ کا مادہ ہے کہ ساری چیزوں کو وہ آگ بھسم کر دیتی ہے، اور مٹی میں تعمیری صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور اس سے تعمیری کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ابلیس اگر اس بات پر غور کرتا تو وہ بارگاہ الہی میں مردود نہ ہوتا کہ مجھے حکم پر نظر رکھنے کے بجائے حکم دینے والے پر نظر رکھنا چاہیے۔ حکم کچھ بھی ہو، حکم دینے والا تو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بس تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ یہاں سے نکل جا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہاں سے نکل جا؟ جنت سے یا آسمانوں سے ہے یا فرشتوں کی جماعت سے؟ یعنی ابلیس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تو جنت میں تھا، اب تک تو جنت میں تھا، اب جنت سے نکل جا، یا یہ کہ تو آسمان میں عالم بالا میں تھا، اب آسمانوں کے حدود سے نکل جا، یا یہ کہ تو اب تک فرشتوں کی جماعت میں تھا، اب فرشتوں کی جماعت سے نکل جا، اب تیری مقبولیت نہیں ہے تو ہماری بارگاہ میں سے باہر تو کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت اور پھٹکار ہے، تو رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غرور سے اور شیطانی صفات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔